إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعلم الحكيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل اس کی میری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے آگے محنت کی و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محبتانہ انداز میں درود و سلام کی نظریں پیش کرنے پڑے آواز بلند اللہم صلی علی سیدی مولانا محمد وعلی علی سیدی مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعے کو جو سبجیکٹ جو عنوان تھا تو اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ کچھ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نصر کے طور پر کچھ عرض کروں سے بیشتر چند اشعار سماعت فرمائے، اس میں مجھے کتاب خانی ہے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، گزارش ہے کہ آگے جگہ خالی رہتی ہے آپ لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ دوران تقریر صفحے سیدھی کرو ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ قطعی طور پر پیچھے نہ بیٹھیں، اگر جگہ آگے خالی ہو تو اس کو آپ ہمیں ذرا کھل کر لیں تاکہ بعد میں پھر اٹھنے اور کھڑا کرنے کے تعلق سے کوئی بات نہیں رہے، ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ تو گزارش یہی ہے وہ دیکھیں سائڈ میں پوری کی پوری آدھی صفحے خالی ہیں، پیچھے والے ذرا سب میں بیٹھے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں جی تو لگتا ہی نہیں وادی مہاراشٹر میں، جی تو لگتا ہی نہیں اب وادی مہاراشٹر میں، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی لکھ دے طیبہ کا سفر تقدیر میں، جی تو لگتا ہی نہیں اب وادی مہاراشٹر میں، اور تیسرو اپنی تاریخ آپ نہ ایسا کریں، مسلمانوں کی تاریخ کیا ہوا کریں، تیسرو کسرا تہل جاتے تھے جس آواز پر، تیسرو کسرا تہل جاتے تھے جس آواز پر، ہے وہ طاقت ہے وہ طاقت ہے وہ طاقت ہے وہ طاقت مومنوں کے نعرے تکبیر میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی تو لگتا ہی نہیں وادی مہاراشٹر میں۔ اللہم صلی علی سیدی مولانا محمد وعلی علی سیدی مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے دو الگ الگ آیتوں کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت وہی جو گزشتہ جمعے کو میں نے تلاوت کی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر فرماتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو ان پر قربان کر دیں گے، حالانکہ انہیں ایسا کرنے میں شدید اور سخت محتاجی کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا ہو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخوت، محبت، ایثار و قربانی، ہمدردی، بھائی چارگی
اور دیگر ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، وہ سارے طریقے اپنانے کا طریقہ اسلام نے، قرآن نے ہمیں بتلایا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ دین، محبوب ترین دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ حاضرین گرامی، اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ اسلام انسانیت، بھائی چارگی، اخوت و محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا ہے۔ اسلام نے انسانوں کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ عطا کیا ہے۔ اسلام نے اختلافات کو، انتشار کو، لڑائی جھگڑے اور فسادات کو ختم کرنے کا درس دیا ہے۔ اسلام نے اختلافات کو مٹایا ہے۔ اسلام نے اتحاد کا پیغام اپنے ماننے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ اسلام آتنکواد کو بڑھاوا نہیں دیتا، بلکہ اسلام ایسا سچا اور اچھا مذہب ہے کہ اسلام ہمیشہ امن و شانتی کا پیغام دیتا ہوا اپنے ماننے والوں کو نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک بڑی اچھی حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ آپ تمامی حضرات اپنے ذہن کو قریب کریں اور دیکھیں کہ اسلام کے اندر کس طرح سے خوبصورتی ہے، اسلام نے کیا کیا طریقہ اپنے ماننے والوں کو بتلایا ہے، کون کون سے اچھے طریقے، ایسے طریقے کہ اگر انسان ان پر عمل کر لے تو دنیا کے اندر بھی اس کی دنیا بھری ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور عقبہ کے اندر بھی اس کا معاملہ بہتر بنتا ہوا نظر آئے گا۔ آؤ دیکھو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر عظیم صحابی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ بتائیے، مجھے خبر دیجئے، ارشاد فرمائیے کہ کون سا ایسا انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ترین ہو، کون سا ایسا شخص ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ محبوب رکھتا ہو، بہت زیادہ پسند فرماتا ہو، اور وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتا ہو، پسند فرماتا ہو۔ جانتے ہیں کہ جب اس نے سوال کیا تو یہ جو حدیث میں نے ابھی اسٹارٹ کی ہے، جس حدیث کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں کل 9 چیزوں کا ذکر کیا، حضور نے کل 9 چیزوں کو بیان فرمایا، لیکن میں صرف 4 چیزوں کے بیان کرنے پر اکتفا کروں گا اور انہی 4 چیزوں پر میری بات ختم ہو جائے گی۔ اگر یہی 4 چیزیں ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں اور وہ انسان کون سا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو دوسرے انسانوں کے لیے، وہ انسان جو اللہ کی مخلوق یعنی دوسرے انسانوں کے لیے جس قدر زیادہ نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ اب یہاں حضور نے فرمایا کہ ایک انسان ہو کر جو انسان دوسرے انسانوں کے لیے ہمیشہ نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا، ہمیشہ وہ یہ خیال کرتا رہے گا کہ میں زندہ ہوں تو دوسروں کے لیے زندہ ہوں، میں زندہ ہوں تو میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں دوسروں کو نفع پہنچاؤں، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کروں، دوسروں کا ہیلپ کروں، دوسروں کو اپنی ذات سے نفع پہنچاؤں، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بھی اور پسندیدہ بھی ہے۔ اب اس اعتبار سے
یعنی انسان ہو کر دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہونا، فائدہ پہنچانا، کسی بھی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، نصرت و مدد کے اعتبار سے، حاجت روائی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے انسان اگر اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اگر انسان دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ اب آگے دوسری چیز کے بارے میں جو حضور نے فرمایا، اب دیکھیں پہلی چیز میں تو نفع پہنچانے کا ذکر ہوا، دوسری بات جو حضور نے فرمائی وہ یہ کہ انسان وہ یعنی اس انسان کا عمل، اب پہلی چیز میں یہ ذکر فرمایا کہ جو نفع بخش ہو وہ محبوب ہے، اب دوسری بات کا، دوسری چیز کا ذکر جب حضور نے کیا تو اب اس میں حضور نے فرمایا کہ وہ انسان جو کسی دوسرے انسان کے دل کو خوش کر دے، کسی انسان کو اپنی ذات سے خوشی پہنچا دے، وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے۔ پہلی چیز میں نفع پہنچانے کا ذکر آیا اور دوسری چیز میں خوشی پہنچانے کا ذکر آیا۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کہ اب یہاں خوشی کا جو ذکر آیا تو یہاں کیفیت کے تعلق سے بیان کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ کوئی شخص ایسا ہے دنیا کے اندر جو مفلس، نادار اور غریب سے ہی وہ اپنے مال سے یا طاقت و قوت کے ذریعہ اگر کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا، پہنچانے کی طاقت و صلاحیت نہیں رکھتا، تو اگر وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونا چاہے تو وہ کسی غم کے مارے، کسی پریشان حال، کسی اپنے بھائی کے دل کو خوش کر دے، اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہوگا، اور اچھے عمل کی بنیاد پر وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسند کر لیا جائے گا۔ تو اب کیسے کیفیت کیا ہو؟ جیسے کوئی انسان غصے میں ہے، ہم نے اس سے سلام کیا، وہ خوش ہو گیا۔ کوئی انسان غم میں ہے، ہم نے اس کی خیریت معلوم کر لی، وہ خوش ہو گیا۔ ہم نے اس کی فکر کو اپنا لیا، اس کی فکر میں، اس کے غم میں ہم شریک ہو گئے۔ چند اچھی باتیں جو اس کے غموں کو دور کرنے والی ہیں، ہم نے ان اچھی باتوں کا ذکر اس کے سامنے کر دیا، وہ مسکرانے لگا، اس کی پریشانی دور ہو گئی، اس کا غم جاتا رہا، اس کی فکر ختم ہوتی رہی۔ گویا ہم نے اس کے غموں کو بانٹ لیا، اس کی فکر میں میں نے شرکت کی، اور گویا میں نے اپنے افعال کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ اس کے دل کو خوش کر دیا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ مسکرانے لگا، وہ مسکراتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ کیفیت جو انسان کی ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل اور پسند محبوب ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں اس مضمون میں یہاں روک کے ایک بات کو عرض کر دوں کہ انسان ہو کر دوسرے انسان کے دل کو خوش کیسے کیا جاتا ہے، یہ تعلیم بھی حضور نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے، ایک صحابی، وہ بھی آرابی دیہاتی صحابی، بارگاہ مصطفیٰ میں انگور کا دانہ لے کر، خوشہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس انگور کا ایک باغ ہے، نیا پھل تیار ہوا ہے، میں اس کو حضور کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، حضور اسے قبول فرما لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور حضور علیہ السلام نے اسے کھانا شروع کر دیا۔ حضور تناول فرماتے جا رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کی حیرت بڑھتی جا رہی ہے، صحابہ یہ سوچ رہے ہیں، حیرت کے عالم میں ہے کہ اس سے پہلے اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی شخص تحفہ تحائف لے کے آتا تھا، کھانے والی کوئی چیز لے کر آتا تھا، تو تھوڑا سا حضور اس کو کھا لیتے تھے، چیز کو حضور شرف بخش دیتے تھے، اس کے بعد تھوڑا ہم لوگوں کے لیے بچا دیا کرتے تھے، اور بچی ہوئی چیز
حضور ہم لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لیکن آج انداز بدلا ہوا ہے، آج یہ کیفیت کیسی بدل گئی، آج حضور علیہ السلام کا مزاج کیسے تبدیل ہو گیا، آج حضور خود ہی کھا رہے ہیں، ہم کو نہیں پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی بے چینی بڑھ رہی ہے، جبکہ حضور نے پورے کا پورا انگور تناول فرما لیا، کسی صحابی کو نہ دیا۔ جب حضور نے سارے کا سارا انگور کھا لیا تو اس عربی دیہاتی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام انگور کیسے ہیں؟ نبی رحمت نے فرمایا ماشاءاللہ بہت میٹھے انگور تھے، بڑا اچھا لگا کھانے کے بعد۔ چنانچہ وہ خوش ہو گیا، اس کے دل کو خوشی پہنچی اور وہ فرحت اور مسرت کے عالم میں وہاں سے اٹھا اور مسکراتا ہوا اپنے گھر کو چلا گیا، یہ سوچ کر فخر کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کا پہلا پھل کسی ایسے ویسے کو، کسی عام انسان کو نہیں کھلایا ہے، بلکہ مدینہ کے تاجدار کو کھلایا ہے۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ اب صحابہ کی کیفیت جو بے چینی میں تبدیل ہو گئی تھی، انہوں نے عرض کیا حضور آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، آج ایسا کیوں ہو گیا کہ آپ نے ہم لوگوں کو انگور دیا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں، ہم لوگوں کے لیے بچایا ہی نہیں؟ حضور آج سے پہلے کبھی یہ نوبت نہ آئی، کبھی یہ کیفیت نہ ہوئی، حضور ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگور بہت کھٹے تھے، انگور بہت زیادہ کھٹے تھے، اور میں نے تم لوگوں کو اس لیے نہیں دی کہ اگر تم لوگوں کو دے دیتا کھاتے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان سے یہ بات نکل جاتی کہ انگور بہت زیادہ کھٹا ہے، تو اگر کوئی صحابی یہ کہہ دیتا کہ انگور بہت زیادہ کھٹا ہے تو اس سے اس آنے والے عربی صحابی کا دل ٹوٹ جاتا، اور میں اس کے دل کو ٹوٹتا ہوا، اس کا دل شکستہ ہوتا ہوا یہ مجھ سے دیکھا نہ جاتا، اس بات کو میں برداشت نہ کر سکتا تھا۔ ایک بات میں یہاں عرض کر دوں کہ وہ انگور تو دوسروں کے لیے کھٹے تھے، حضور نے جب اپنے دستے رحمت میں لیا تو حضور بھی تھوڑی کھٹے ہو سکتے، حضور اپنا لعاب اگر کسی کھاری چیز میں ڈالتے تو وہ میٹھی ہو جائے تو پھر انگور اوپر کی کیا تخصیص ہے؟ تو حضور کے وہ کھٹے نہ تھے، تو حضور علیہ السلام نے تو یہ ہے کسی انسان کے دل کو خوش کرنے کا طریقہ، تو حضور نے یہ قطعی پسند نہ فرمایا کہ میں کسی صحابی کو دوں ان کی زبان سے یہ بات نکلے کہ انگور کھٹے ہیں، پتہ چلے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، وہ جو چہرہ اس کا خوشی سے، مسرت سے، فرحت سے چمک رہا تھا وہ چہرہ مرجھا جاتا اور الگ کیفیت لے کر وہ اپنے گھر ہو جاتا۔ تو یہ ہے ایک انسان ہو کر دوسرے انسان کے دل کو خوش کرنے کا طریقہ، اور اس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور محبوب بھی رکھتا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیں وہ حدیث جو میں نے ذکر کی تھی، اس سے آگے کو آپ سنیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری بات کہ وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات کے خطاب سے نوازا، تو وہ انسان ہو کر کسی دوسرے انسان کی مدد کے لیے چند قدم چلے۔ اب یہاں چند قدم کا ذکر ہے، نصرت و مدد، حلف کا ذکر ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کے خطاب سے نوازا اور اس انسان کو دنیا کے اندر اللہ نے عزت عطا فرمائی، شہرت عطا فرمائی، مال و دولت سے بھی نوازا، تو وہ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے جو عطا کیا ہے تو اس کی عطا کردہ چیز کو کسی دوسرے انسان کی مدد پر خرچ کرنے کی غرض سے جو انسان چند قدم چلا کرتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کا وہ عمل مجھے مسجد نبوی شریف میں 40 روز تک نفلی اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یعنی حضور اپنی مسجد کے بارے میں کہ جو انسان ہو کر دوسرے انسان کی مدد کے لیے چند قدم اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے انسان کی مدد کریں گے، فائدہ پہنچائیں گے، تو اس کا
عمل اس قدر اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ 40 روز تک مجھے اپنی مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ اس بندے کا وہ عمل محبوب بھی اور پسندیدہ بھی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات سنی غوثیہ جامع مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر داخلے حاصل۔ تو حاضرین گرامی، تو یہ ہے اسلام کے اندر یہ وہ خوبیاں تھیں، یہ وہ چیزیں تھیں اسلام کے اندر کہ جب اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں نے اسلام کی ان خوبیوں کو اپنایا اور اسلام کے حسن کو اپنایا، اسلام کی اچھائیوں کو اپنایا اور اسلام کو فالو کیا، اور حضور علیہ السلام کی زندگی کو جب انہوں نے اپنا آئیڈیل بنایا، حضور کو اپنا آئیڈیل بنایا، حضور کی سنتوں کو اپنایا، حضور اور صحابہ کے طریقوں کو اپنایا، اللہ کی عزت کی قسم، پھر اس قوم کا حال یہ رہا کہ وہ جس طرف کو بھی نکلے ہیں چند وقتوں میں، قلیل وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائی، اور جس آبادی کی طرف ان حضرات کا نکلنا ہوتا تھا، انسانی آبادیوں نے بڑھ بڑھ ان کا استقبال کیا اور غیروں کی نگاہیں ان کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ تو یہ تاریخ تھی۔ آج آپ جائزہ لیں ہندوستان کا، ہندوستان کے اندر ایک ذلیل اور خبیث آدمی جو لطفِ ناتحقیق ہے، یقیناً یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کا حقیقی اولاد نہیں ہے، بلکہ کافی زیادہ ملاوٹ ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں آیا ہوگا، جو کھلے عام اس نبی، اس عظیم ذات جو اللہ کے بعد سب سے عظیم اور بزرگ ذات ہے، اس عظیم ذات کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ اسلام کو کوئی دھرم ہی نہیں مان رہا ہے، اسلام کو آتنکواد والا مذہب کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس حرام خور اور ذلیل اور لطفِ ناتحقیق کو معلوم ہونا چاہیے کہ نادان انسان، تو جس دھرم اور جس مذہب کو آتنکواد والا مذہب کہتا ہوا نظر آتا ہے، تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کے اندر اسلام نے صرف انسانوں ہی کا خیال کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، انسان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے یہ طریقہ اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے۔ زندگی جینے کا شعور و سلیقہ اگر کسی دھرم نے عطا کیا ہے، کسی مذہب نے عطا کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ اسلام ہے۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام انسانیت، بھائی چارگی، امن و شانتی، امن و امان کا پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس دھرم اور جس مذہب و مسلک کو تو آتنکواد والا مسلک و مذہب بتا رہا ہے، ذرا دیکھ تو کتنا بڑا ذلیل اور ناہنجار ہے۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے انسانوں کی ضرورتوں کا خیال تو رکھا ہی ہے، اسلام نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے۔ اسلام نے چیونٹیوں سے محبت کرنے کا درس دیا ہے، اسلام نے جانوروں سے بھی محبت کرنے کا درس دیا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور ہمیشہ تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ حضور یا تو سب سے آگے ہوتے تھے یا دائیں طرف یا بائیں کو جانے والا ہوتے تھے، مگر آج حضور بیچوں بیچ میں چل رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا قافلہ ایک ایسے مقام پر جا پہنچا جہاں ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جاؤ اور اپنا راستہ بدل دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کتیا کے راستے کے قریب سے گزرو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ سے اٹھ جائے اور اس کے بچے بھوک سے بلکتے ہوئے نظر آئے، اس کے بچے بھوکے رہ جائیں۔ قربان جاؤ مذہب اسلام پر کہ جس نے کتوں کی ضرورتوں کو بھی خیال کیا، جس نے انسان تو انسان جانوروں کی ضرورتوں کا بھی خیال کیا، اور حضور علیہ السلام نے راستہ بدل دیا تاکہ وہ کتیا وہاں سے اٹھ کر نہ بھاگے،
اگر اٹھ کر بھاگ جائے گی تو اس کے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو پسند نہ فرمایا بلکہ راستہ بدل دیا اور وہ صحابی کو اس مقام پر کھڑا کر دیا کہ جو ادھر سے گزرے اس سے بول دو کہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، جس کو اس راستے سے گزرنا ہے وہ ذرا ہٹ کے گزرے، تھوڑا کراس ہو کر گزرے، تاکہ کتیا کو ڈسٹرب نہ ہو اور اس کا ذہن کسی اور طرف مائل نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ بھاگ جائے اور اس کے بچے بھوکے رہ جائیں۔ تو یہ ہے اسلام کہ جس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی خیال کیا ہے۔ وہ اسلام کبھی آتنکواد کو بڑھاوا دے گا، وہ آتنکواد والا مذہب ہو سکتا ہے۔ ایسے لعین اور شیطان لوگوں کا حشر اور انجام بہت برا سابق میں بھی ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس مدعو زمانہ خبیث ابن خبیث لعین اور نطفہ ناتحقیق اس ملعون کا انجام بھی جو کھلے عام حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں نازیبا کلمات کا استعمال کر رہا ہے، حضور کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور اسلام کے خلاف انکش نمائی کر رہا ہے۔ حیرت افسوس تو اس وقت ہوا کہ ایسے لوگ نہ کبھی مسلمانوں کے ہو سکتے ہیں نہ کبھی ہندوؤں کے ہو سکتے ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی دھرم اور کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ انسانیت کے لیے، تہذیب و ثقافت کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے، بھائی چارگی کے لیے خطرہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے شیطانوں اور ایسے آتنکوادیوں کو جو ملک کے اندر نفرت کا بیج بو رہے ہیں، جو ملک کے اندر مسلمانوں اور دیگر اقوام کے جو لوگ ہیں جن کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، جو غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں، جو مذہبی شخصیات پر انگلیاں اٹھا کر ان کی ذات اقدس میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کی توہین کے مرتکب بن رہے ہیں، حکومت کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر ایسے لوگوں کو لگام لگاتی، ایسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہیے تاکہ ملک کے امن و امان کا شیرازہ نہ بکھرنے پائے۔ یہاں انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر ہمارا جو یہ وطن عزیز ہے ہندوستان، یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ یہاں جو جمہوریت کا نظام چلتا ہے تو یہ پوری دنیا کا جائزہ لیں، آپ ہسٹری پڑھیں، سب سے بڑا جمہوری ملک اگر کوئی ہے تو ہندوستان ہے۔ تو یہاں کی تہذیب، یہاں کی ثقافت، یہاں کے اخلاق اور لوگوں کے کردار، بھائی چارگی، امن و شانتی اور ایک ساتھ مل کے رہنا، کھانا پینا، خیر خیریت پوچھنا، پریشانی بیماری کے عالم میں ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا، مدد کرنا، دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، یہ ہندوستان کے اندر، یہ ہندوستان کی تہذیب تھی۔ اور اس تہذیب کو ہندوستان نے ہمیں نہیں دیا ہے، بلکہ اس تہذیب کو اسلام ہی نے ہندوستان کو عطا فرمایا ہے۔ تو حاضرین گرامی، تو یہ یہاں کی تہذیب تھی، یہاں کا کلچر تھا، لیکن کچھ ایسے ناپاک اور نجس لوگ اسی ہوئی زمین پر پیدا ہو گئے، حالانکہ وہ کسی کے نہیں ہیں، نہ ہندوؤں کے نہ مسلمانوں کے۔ وہ شخص جو اسلام کے خلاف بول رہا ہے، جو اسلام کو آتنکواد سے جوڑ رہا ہے، وہ سب سے بڑا آتنکوادی ہے۔ اس کی ہسٹری آپ پڑھیں، وہ اتنا بڑا مردود ہے جو سوشل میڈیا اور یوٹیوب وغیرہ پر جو بکواس کرتا ہوا وہ شیطان نطفہ ناتحقیق وہ مردود نظر آتا ہے۔ جانتے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے؟ 50 ایسے کیس ہیں ریپ کے جو اس کے خلاف عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ وقت بورڈ کا کسی زمانے میں وہ چیئرمین تھا، اس نے نہ جانے کتنے پیسوں کا گھوٹالا کیا، ریپ کیا اور سزا ملی، پھر چھوٹ گیا۔ اب بھی مقدمات کی ایک لمبی فہرست ہے اس کے خلاف جو عدالتوں میں ہے۔ تو اس نے اس کو ہندو دھرم یا مسلم دھرم یا کسی بھی دھرم سے اس کو قطعی محبت نہیں تھی، بلکہ اس نے جو در بدلا اپنا، ادھر سے ادھر چلا گیا اور بظاہر وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں نے ہندو دھرم کو اپنا لیا۔ قطعی طور پر جو جہاں دیدہ لوگ ہیں، غیر اقوام کے
جو سلجھے ہوئے ہندو بھائی لوگ ہیں وہ بھی اس کی سازش کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اس نے جو اپنا در بدلا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دھرم اچھا نہیں تھا یہ دھرم اچھا نہیں، اس کے اوپر جو کیس وغیرہ چل رہے ہیں جس کی بنیاد پر اس کو ذلیل کیا جاتا، اس کو سزا ملتی، تو اپنے بچاؤ کے لیے اس نے ایک در سے دوسرے در کو پکڑا، دوسرے در کی طرف منتقل ہوا اور اپنے باپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ آئے دن سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف، بانوی اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہندوستان کی جو بڑی عدالت ہے اور یہاں کے جو حکمراں لوگ ہیں ایسے لوگوں کو لگام لگائیں تاکہ یہاں کی بھائی چارگی اور یہاں جو گنگا جمنی تہذیب ہے جس کی مثالیں بیرونی ممالک میں لوگ دیا کرتے تھے وہ ختم نہ ہونے پائے۔ آج ہماری جمہوریت پر دوسرے ممالک میں لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ایک دور وہ تھا کہ یہاں جمہوریت کا، بھائی چارگی کا ایک اچھا نظام چلتا تھا، نہ کبھی مسلمانوں کو ہندوؤں سے کوئی پریشانی ہوتی تھی، نہ ہندوؤں کو کبھی مسلمانوں سے کوئی شکایت ہوتی تھی۔ یہ تو چند سالوں سے کچھ ایسے ناپاک اور نجس لوگ شیطان لعین کی شکل میں اس روئے زمین پر ابھر کر آئے ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ جو انگریزوں کا مقصد تھا کہ آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، یہی مقصد لے کے کچھ اور چند لوگ بھی جی رہے ہیں اور بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، تو اسلام ایسا اچھا اور سچا مذہب ہے جس نے انسانیت کا پیغام دیا، امن، بھائی چارہ اور ساتھ ہی ساتھ شانتی کا پیغام دیا۔ اسلام آتنکواد کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام نے کبھی نفرت کو اپنانے کی دعوت اور تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ اسلام نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیا ہے۔ حاضرین محترم، اب آئیے ذرا کچھ اور باتیں آپ سے کرنی جائیں، وہ قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی اس ناپاک اور نجس انسان کی، میں نے اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا کہ جس کے لطفے میں ملاوٹ ہو، جو ایک نہیں کئی لوگوں کی اولاد ہو اور جو ہمارے حضور اور ہمارے مذہب کے خلاف اس طریقے سے بکواسیں کرتا ہوا نظر آئے۔ میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ اس شیطان اور مردود کا نام میں یہاں مسجد کے اندر لوں۔ بہرحال آئیے دیکھیے آج کل ملک کے اندر یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، دن بدن مذہبی شخصیات پر جو انگوش گماریاں ہو رہی ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آخر کار یہ حالات اور اس طریقے کے ماحول کیوں بن رہے ہیں؟ آج انسان بظاہر مسکرا رہا ہے مگر انسانیت کرا رہی ہے، انسان مسرت و شادمانی کے یعنی خوشی کے جھولے میں جھول رہا ہے مگر انسانیت چیخ رہی ہے، انسان آدمی بظاہر ترقی کر رہا ہے مگر آدمیت پستی کے گہرے خار میں دھستی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ خود غرضی اور مفاد پرستی کے دیمک نے عام انسانوں کی طرح مسلمانوں کو اندر سے گوگلا بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج کی بنیاد لڑکھڑاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خود غرضی، اس بات کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ خود غرضی اور مفاد پرستی میں جو قوم مست ہو گئی، جو قوم اور برادری کے نام پر بڑائی اور فخر کرنے کی عادی بن جائے، اور جو قوم اپنے آپ کو یعنی ذاتی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے جو قوم اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی، وہ قوم کبھی بلندیوں کو چھو نہیں سکتی ہے، وہ قوم کبھی برسر اقتدار نہیں آ سکتی۔ آؤ دیکھو آقا علیہ السلام کا فرمان سنو اور دیکھو کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے۔ یہی وہ طریقے تھے کہ غیروں نے جب اس کو دیکھا، پڑھا اور قاعدے سے پڑھا تو پھر وہ اسلام ہی کے ہو کے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے میں
اے لوگوں راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی نظر آئے جس سے صرف مسلمانوں کو نہیں، یہاں مطلقاً عام انسانوں کا بھی ذکر ہے کہ کوئی ایسی چیز پڑی ہے یا بذات خود ہم راستے میں جو گزرگاہ ہے لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، اگر ہم کچھ ایسا کام کریں کہ آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچے تو اسلام نے ایسا کام گزرگاہوں پر راستوں پر کرنے سے منع فرمایا۔ تو جو اسلام آنے جانے والے راہگیروں کی پریشانیوں کا، ان کی دقتوں اور تکالیفوں کا خیال کرتا ہو اور یہ امتیاز نہ کرتا ہو کہ خالی مسلمانوں کے لیے ہو، بلکہ مطلقاً یہ کہا کہ عام یعنی تمام انسانوں کے لیے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ تو اب آج ہم یہ چیخ رہے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمانوں کی بستیاں جلائی جا رہی ہیں، فلاں جگہ مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ تباہیاں، یہ بربادیاں دن بدن ہمارا مقدر کیوں بنتی جا رہی ہیں؟ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن رہی ہے؟ آؤ غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر زنا اور نشہ یعنی شراب عام ہو جائے تو اس قوم کی ہلاکت، وہ افعال کو وہ کر رہی ہے، یعنی زنا اور شراب جب کسی قوم میں عام ہو جائے تو زنا اور شراب کا عام ہو جانا اس قوم کی ہلاکت کا باعث ہو۔ یہ دونوں چیزیں جو مطلقاً حرام ہیں، یہ باعث بنتے ہوئے نظر آئیں۔ حاضرین گرامی، میں آپ تمامی حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نگاہ و نظر اٹھا کر دیکھیں کہ مغربی تہذیب کا جو معاملہ تھا، مغربی تہذیب کا کلچر آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے؟ ہم مذہبی، ہم مغربی تہذیب میں اس قدر مست ہو چکے ہیں کہ ہمیں اسلامی تہذیب و تمدن کا خیال ہی نہیں رہا، ہمیں حضور کی سنتوں کا خیال نہیں، ازواج مطہرات کی زندگی کس اعتبار سے ہوا کرتی تھی، ہم نے اپنی بچیوں کو ازواج مطہرات کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کھلے عام ہو رہا ہے اور مسلمان تباہی و بربادی کے قریب ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم شراب اور زنا کی عادی بن جائے تو وہ یہ امید نہ رکھے کہ محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر، جس بستی کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر نشہ عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، ریشم پہننا عام ہو جائے، اور جس قوم اور جس سوسائٹی اور جس معاشرے کے اندر گاجا باجا عام ہو جائے، شادیوں میں ڈھول تاشے بجانے والوں ذرا توجہ کرو، آج تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے ہاں شادی کا پروگرام ہے تو تمہارے ہاں شادی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک ڈھول تاشا تم نہ بجواؤ۔ ہزاروں روپیہ ناچ گانے میں اور ڈھول تاشے پر، ڈھول تاشے کے نام پر جو قوم خرچ کر دے، اور ایک عالم، ایک امام، ایک قاضی کو جو 2000، 2500، 5000 روپے جو نکاح کا نذرانہ نہ دے پائے، اور جو 20,000 روپیہ ڈھول تاشے ناچ گانے میں جو اڑا دے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے، وہ قوم ماری جائے گی، اس قوم کی بستیاں جلائی جائیں گی، اس قوم کے جو ہے نوجوانوں پر حملے ہوں گے، اس قوم کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی عذاب بھیجے گا، اور یہ ساری چیزیں تم لوگوں کو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس معاشرے، جس سوسائٹی اور جس قوم کے اندر یہ چیزیں عام ہو جائیں تو وہ یہ جان لے کہ جس طریقے سے قوم عاد پر عذاب آیا تھا، قوم لوط پر عذاب آیا تھا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی قوم کو اللہ نے جس طریقے سے انہیں ہوا میں اڑایا تھا، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے ذریعے جلا کر ہلاک کر دیا تھا۔ کچھ قوم ایسی بھی نافرمان تھی کہ جس پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور پتھروں کی بارش کی وجہ سے جو قوم ہلاک ہو گئی تھی،
آقا رجا فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر شراب عام ہو جائے، نشہ عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، گانا بجانا ڈھول تاشا عام ہو جائے، نفرت عام ہو جائے، وہ قوم بھی عذاب کا انتظار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر بھی اجتماعی عذاب بھیجے گا۔ تو میری قوم کے نوجوانوں، آپ توبہ کرو تمام برائیوں سے۔ آج کل حالات اس طریقے سے بن رہے ہیں، یہ سب ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے۔ آخری بات، ایک بہت پہلے ایک شخص نے جو مسلمان نہیں تھا، مسلم تھا، حالانکہ ہم کو اچھا نہیں لگا، لیکن جب میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ کہیں نہ کہیں اس کی باتوں میں سچائی ضرور ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ سب سے اچھا دھرم، سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھا دین اسلام، سب سے اچھا مذہب اسلام، اور سب سے ذلیل قوم مسلمان۔ یہ دو جملے اس نے کہے تھے، اس کو اچھا نہیں لگا، لیکن بعد میں جب میں نے غور کیا تب ہم کو یہ اندازہ لگا کہ اس کی باتوں میں کہیں نہ کہیں سچائی ضرور ہے کہ جس کا دھرم، جس کا مذہب، جس کا دین اتنا اچھا ہو، وہ قوم ذلیل و خوار ہو، وہ قوم بدکاریوں اور گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والی بن جائے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں سے رجوع کرو، مساجد کو آباد کرو، اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو، اور یہ نشہ کا کاروبار جو ہمارے اس علاقے میں چل رہا ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، سب کا یہ فرض منصبی ہے کہ آپ تمام حضرات اپنے اپنے علاقوں سے، محلوں سے